السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذل حیدر اور آج کی ویڈیو جو ہے وہ خاص طور پہ شہر کراچی میں رہنے والے لوگوں کے لیے ہے اور ان افراد کے لیے ہے، ان افراد کے لیے اور ان لوگوں کے لیے ہے جو وقت بے وقت جو ہے وہ ٹریول کرتے رہتے ہیں کراچی کے مختلف علاقوں میں اپنی جاب کی وجہ سے یا پھر ان کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں۔ شہر کراچی آج کل جو ہے وہاں پر ڈاکو راج ہے، لوگ جو ہیں وہ خوف کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ جو ملزمان ہیں، جو اسٹریٹ کرمنلز ہیں، ان کی تعداد میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے کہ پولیس بھی اب ان کو قابو کرنے میں ناکام نظر آتی ہے۔ جنوری سے لے کے اب تک تقریباً 40 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ان کا قصور اتنا تھا کہ یا تو انہوں نے اپنا موبائل فون نہیں دیا تھا ڈکیت کو، یا پھر ان کے پاس پیسے یا کچھ رقم تھی جو کہ ان کی اپنی ضرورت کی تھی، وہ لے کے بینک سے نکلے تھے یا گھر سے نکلے تھے اور راستے میں ان کو روکا گیا موٹر سائیکل سوار ملزمان نے اور ان کو نہ دینے پہ قتل کر دیا گیا۔ حال ہی میں جو کرنٹ واقعات کی ہم اگر ذکر کریں تو کرنگی کا علاقہ ہے، کرنگی انڈسٹری ایریا کا، جہاں پہ لاریب نامی ایک نوجوان کو قتل کیا گیا۔ ناظرین، یہ نوجوان نہیں تھا، یہ ایک مستقبل تھا پاکستان کا، ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا جو کہ اکاؤنٹنگ پہ جس نے کتاب بھی لکھی تھی اور اس کی رونمائی جو ہے 2 دن بعد ہونے والی تھی۔ ملزمان نے اس کو روکا اور موبائل فون جس میں اس کا پورا ڈیٹا تھا، زیادہ مہنگا موبائل فون نہیں تھا لیکن اس میں پورا اس کا ڈیٹا تھا، زندگی تھی، اس کا مستقبل تھا، نہ دینے پہ ملزمان نے اس کو قتل کر دیا۔ جب یہ خبر سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ وائرل ہوئی تو پولیس بھی حرکت میں آ گئی۔ حسب عادت پولیس کے سی پی او، آئی جی، ڈی آئی جی اس کے گھر پہنچے، تعزیت کری اور نتیجہ کیا نکلا کہ ایس ایچ او کرنگی انڈسٹریل ایریا کو معطل کر دیا گیا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ایڈیشنل آئی جی کراچی سے کہ کیا 40 افراد جو اس سے قبل قتل ہوئے ہیں ان علاقوں کے ایس ایچ اوز کو تبدیل کیا گیا؟ ایس ایچ او کو تبدیل وہاں پہ کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ ان کی خبر سوشل میڈیا پہ وائرل نہیں ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں بلدیہ کے علاقے کی، جہاں پہ ایک ٹیلر ماسٹر کو، ایک مزدور کو قتل کر دیا گیا چند روپے کے عوض جو کہ اس نے ڈکیتوں کو نہیں دیے۔ اسی طرح سینٹرل کا علاقہ ہے جہاں پہ دن دہاڑے رات کی تاریکی میں لوگوں کو باہر نکلنا دوبر ہو چکا ہے۔ ملزمان جو ہیں وہ اتنے پاورفل ہو چکے ہیں کہ جب چاہتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں لوٹ لیتے ہیں، آپ ان کا کچھ نہیں کر سکتے۔ پولیس ہماری جو ہے وہ بالکل بے بس ہے۔ پولیس اپنے دوسرے دندوں اور دوسرے کاموں میں لگی ہوئی ہے، جس میں خاص طور پہ گٹکا، ماوا یہ بیچنا ہے، پتھارے لگانا ہے، رکشہ سے بھتہ لینا ہے، قبضہ کروانا ہے، قبضہ چھڑوانا ہے، اس کے لیے پولیس ہے۔ پولیس اب اس شہر کراچی میں جرائم اور کرائم کو روکنے میں نہیں ہے، روکنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ کئی ایسے ادارے ہیں جس میں سی ٹی ڈی کا ادارہ ہے، وہ کوئی کام نہیں کر رہا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک پریس ریلیز آتی ہے کہ دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا، اس کے بعد وہ دہشت گرد چھٹ بھی جاتے ہیں۔ اور دیگر ادارے ہیں جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پولیس کے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں۔ ٹریفک پولیس صرف بھتہ خوری میں لگی ہوئی ہے، رکشے، ٹیکسی، جو بسیں ہیں وہ پارکنگ مافیا کی سرپرستی کر رہی ہے۔ پولیس کو چاہیے کہ شہریوں کو تحفظ فراہم کرے۔ یہ ایک شخص نہیں مرتا، یہ پورا خاندان مر جاتا ہے۔ ان کے پیچھے کئی ایسے لوگ مرے ہیں جن کی صرف بیٹیاں تھیں، 3 سے 4 بیٹیاں تھیں، اور وہ واحد کمانے والا تھا اپنے ماں باپ کا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح کوئی ایسے افراد بھی قتل ہوئے جو کہ اپنے گھر کے واحد کفیل تھے اور ان کو مار دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا۔ آج تک ان کے ملزمان گرفتار نہیں ہوئے۔ اگر ہم پولیس کے بجٹ کی بات کریں تو کروڑوں روپے سالانہ کا بجٹ کھانے والی یہ پولیس اب تک شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام نظر آتی ہے، اور جس کا واضح ثبوت جو ہے وہ جنوری سے اب تک جو ہے کئی افراد قتل ہو چکے ہیں۔ آئی جی صاحب جو کہ امپورٹ ہو کے آئے تھے دوسرے صوبے سے، وہ بالکل ناکام ہو چکے ہیں اور وہ کسی میڈیا سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ جسٹیفیکیشن دینے کو تیار نہیں ہے کہ یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں، اس کی روک تھام کے لیے انہوں نے کیا کرنا ہے۔ ایس ایچ او کو تبدیل کرنا، ڈی ایس پی کو تبدیل کرنا، ایس ایس پی کو تبدیل کرنا اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ لوگ مجبور ہیں پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ کو رکھنے، لوگ مجبور ہیں دوبارہ سے چوکیداری نظام کو لانے کے لیے، لوگ مجبور ہیں اپنے گھر میں اپنے محافظ رکھنے کے لیے، کیونکہ ان کا اعتبار، ان کا ٹرسٹ پولیس پہ نہیں ہے۔ اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جو سابق آئی جی تھے غلام نبی میمن، جن کی کارکردگی کچھ بہتر تھی مختلف آئی جیز سے، ان کو لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ 2-4 روز میں ان کو آئی جی کو تبدیل کر دیا جائے گا اور غلام نبی میمن کو دوبارہ آئی جی سندھ تعینات کر دیا جائے گا۔ وہ اپنی پالیسی لائیں گے، اپنی ٹیم لائیں گے اور کوشش کریں گے کہ شاید جرائم کرائم پہ قابو پا لیا جائے۔ لیکن یہ اسٹریٹ کرمنل جن کو گرفتار کیا جاتا ہے، شرم کا مقام ہے ان انویسٹیگیشن افسران کے لیے جو کہ چند پیسوں کے عوض جو ہے ان کی مقدمہ، ان کی تفتیش اتنی ناقص کرتے ہیں کہ وہ 2-3 پیشیوں پہ عدالت سے بری ہو جاتے ہیں۔ عدالت کو ثبوت چاہیے جو کہ پولیس دینے میں ناکام رہتی ہے۔
CCTV دینا, SHO کو معطل کرنا, یہ جرائم کو روکنے کا حل نہیں ہے. سچل کے علاقے کی اگر ہم بات کریں, سچل کا علاقہ ہے ڈاؤ ہاسپٹل کے قریب کی جو سڑک ہے جو کہ نیو رضویہ کو جاتی ہے یا صفورہ کی طرف جاتی ہے, خطرناک ترین ہے. مغرب کے بعد وہاں سفر نہ کریں, کراچی کے شہری وہاں پہ سفر نہ کریں, بلدیہ ٹاؤن پہ سفر نہ کریں, ہب ریور روڈ پہ سفر نہ کریں. اسی طرح آپ سینٹرل کے بہت سارے علاقے ہیں, گلبرگ کا علاقہ ہے, یوسف پلازا کی بیک سائڈ کا علاقہ ہے, یہاں پہ سفر کرنا شہریوں کے لیے, موٹر سائیکل پہ جانا, بینک سے رقم نکلوانا انتہائی مشکل ہے. یہاں سے جیسے ہی آپ رقم لے کے نکلتے ہیں لوگ آپ کو گرفتار کر لیتے ہیں. جب شہریوں کا کہنا یہ کہ جب ہم تھانے جاتے ہیں تو پولیس ملزمان کو گرفتار کرنے کی بجائے ان سے بہت زیادہ ایسی انویسٹیگیشن کرتی ہے, ایسے سوالات کرتے ہیں جس پہ ان کو تھانے جانے میں شرم آتی ہے. بے روزگاری کا عالم یہ ہے کہ ایک بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص نے بے روزگاری اور قرض سے تنگ آ کے خودکشی کر لی, اپنے آپ کو جلا لیا اور مر گیا, اور اپنے بچوں کو بھی جلا دیا جو کہ اسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں. تو خدارہ ارباب اختیار جو ہیں, حاکم وقت جو ہیں, وہ اس مسئلے کو دیکھیں, اس پہ کام کریں, کیونکہ بالآخر اس کا جواب دینا ہے. آپ نے تو ریٹائر ہو جانا ہے کچھ عرصے کے بعد, لیکن بالآخر اللہ کی عدالت میں آپ نے جواب دینا ہے, کیونکہ آپ اس سسٹم کو چلانے کے اہل تھے. آپ کو ایک منصب ملا ہوا تھا, اس منصب کو آپ نے کس طرح کے, یہ آپ کو جواب دینا ہوگا. ہو سکتا ہے اس دنیا میں جواب نہ دے پائے کیونکہ آپ ایک سسٹم کے تحت چل رہے ہیں, ایک سسٹم کے تحت اقتدار میں آئے, یہاں پہ جواب دینا آپ کے لیے مشکل ہے, جواب نہیں دے پا رہے, لیکن ایک عدالت میں جواب دینا جائے گا جب مقتول آپ کا گریبان پکڑے گا اور آپ سے یہ سوال کرے گا کہ آپ اہل تھے, آپ اس ملزم کو پکڑنے کے, گرفتار کرنے کے اہل تھے, لیکن آپ نے گرفتار نہیں کیا. آپ صرف قبضہ مافیا پہ لگے رہے, آپ گٹکا بیچنے میں لگے رہے, آپ جو ہے وہ رکشہ ٹیکسیاں چلانے میں لگے رہے, آپ پارکنگ مافیا میں لگے رہے, آپ مختلف بازار لگانے میں جو ہے وہ بھتے لیتے رہے, لیکن آپ نے شہریوں کو تحفظ فراہم نہیں کیا. اس کا جواب انشاءاللہ آپ کو دینا پڑے گا, بہت جلد دینا پڑے گا. اپنے پریویس لوگوں کی حالت دیکھ لیں کہ ان کی موت کس طرح واقع ہوئی ہے, کس طرح وہ بستر مرگ میں اور کس پوزیشن پہ مرے ہیں. آپ لوگوں کو نصیحت لینی چاہیے اور شہریوں کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے. اس سے بیزار ہو کے, تنگ آ کے شہریوں نے, ابھی جو آج واقعہ ہوا ہے کہ اورنگی ٹاؤن میں 3 ملزمان موٹر سائیکل سوار ایک شخص کو لوٹ رہے تھے, شہریوں نے ان کو پکڑ کے انتہائی تشدد کا نشانہ بنایا. اسی طرح جو ہے وہ ایسٹ کے علاقے میں ایک شہری کو لوٹا جا رہا تھا, اس کے پاس ویپن تھا اور اس نے فائرنگ کر کے 2 ملزمان کو ہلاک کر دیا. اب لوگ جو ہے وہ سیلف ڈیفنس کی طرف آ رہے ہیں, پولیس اور قانون نافذ کرنے والوں پر سے ان کا اعتبار اٹھتا جا رہا ہے. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے اپنا تحفظ کر رہے ہیں. تو وہ وقت دور نہیں جب لوگ باہر نکلیں گے اور ان تمام سسٹم کے خلاف آواز اٹھائیں گے. اس سے قبل پولیس کو چاہیے کہ وہ اپنا قبلہ درست کرے اور لوگوں کو اور شہریوں کو تحفظ فراہم کرے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.